مکان بنا لیا، بڑی بلڈنگ بنائی ہے، لیکن اس کے اوپر پھر پرانی سی کالے رنگ کی ہڈیاں رکھ دی ہے، یہ اس کو نظر سے بچا لے گی۔ یہ ہڈیوں کے ٹاکیوں کا پجاری، پرانی ہڈیوں کا پجاری، جوتوں کا پجاری، اور رب کہتا ہے جاؤ، یہ سب کچھ کیوں کروا رہا ہوں کہ تو نے مجھے چھوڑا ہے۔ جو رب کو چھوڑ دیتا ہے دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے، قبر کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوگا، اور قیامت والے دن بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ لوگ اپنے ساتھیوں کو نکال کر باہر لے پھریں گے، پھر بھی کچھ ساتھی باقی رہ جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کو پکڑ کے باہر نکال کے لائیں گے، پھر ان کے جسم جل چکے ہوں گے، چہرے باقی ہوں گے، اللہ ان کو خود نکالے گا، نکال کر آب حیات کے پانی کے اندر ان کو ڈالا جائے گا۔ آب حیات کے پانی کے اندر جب ان کو ڈالا جائے گا، فرمایا پھر وہ تر و تازہ جسم کے مالک بن کر باہر آئیں گے، پھر اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا، کہا جائے گا یہ اللہ کے آزاد کردہ غلام جا رہے ہیں۔ کون رب کے آزاد کردہ غلام ہوں گے؟ جو عقیدہ توحید کے مالک ہوں گے، جنہوں نے ہر چیز کا مالک اپنے رب کو سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رب کے سوا کسی اور کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلایا، فرمایا کہ وہ جہنم کے اندر داخل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب بھی میرا کوئی بندہ میرے بارے میں سوال کرتا ہے، اے نبی اس کو کہہ دو کہ میں بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میرے جب بھی مجھ کو پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور سن کر جواب بھی دیتا ہوں۔ فرمایا کہ کسی وقت بھی مجھے آواز دے، صبح کو پکارے میں پھر بھی حاضر، شام کو پکارے میں پھر بھی حاضر، دن کو پکارے میں پھر بھی حاضر، کوئی رات کو آواز دے میں پھر بھی حاضر۔ یہ تو ہو سکتا ہے اپنی ماں کو آواز دے، اس کی ماں سو گئی ہو آواز نہ سن سکے، فرمایا یہ ہو سکتا ہے اپنے بیٹے کو آواز دے، رات کی تاریکی میں بیٹا بھی سو گیا ہو وہ بھی آواز نہ سن سکے، یہ بھی ہو سکتا ہے اپنی بیوی کو آواز دے، وہ بھی سو سکتی ہے، فرمایا کسی لمحے بھی مجھے آواز دے کے دے، میں تو وہ رب ہوں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جس نے سونا تو درکنار کبھی اونگ بھی نہیں آئی ہے، اور مجھے تو کبھی اونگ بھی نہیں آئی ہے، میں تو ہر وقت تیری پکار سننے کے لیے تیار بیٹھا رہتا ہوں۔ آج لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں، لوگوں نے بہانے کیے ہوئے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں قریب ہوں، لیکن مطلق قریب کہا ہے نا، ہم مسجد کی چھت پہ چڑھتے ہیں تو قریب سمجھ کے چڑھتے ہیں، لیکن بغیر سیڑھی کے نہیں چڑھ سکتے، کسی دربار پہ جاتے ہیں بغیر بس کے گاڑی کے نہیں جا سکتے، لیکن وہ بھی ہم قریب سمجھتے ہیں۔ اسی طرح رب نے قریب کہا ہے لیکن بغیر کسی ذریعے کے وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، کیونکہ مطلق اور رب کو پتا تھا ایسے لوگ آئیں گے جو ہلے بہانے کریں گے اور لوگوں کو مجھ سے دور کریں گے۔ رب نے سارے شکوک و شبہات دور کر کے فرمایا، اللہ سے پوچھتے اللہ تو کتنا قریب ہے، کتنا دور ہے؟ 1 کلومیٹر ہوگا؟ فرمایا نہیں۔ اللہ آدھے کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا؟ فرمایا نہیں۔ اللہ پھر 1 ہاتھ کا تو فاصلہ ہوگا؟ فرمایا نہیں۔ اللہ 1 برس کا تو فاصلہ ہوگا؟ فرمایا اتنا بھی نہیں۔ اللہ اگر اتنا بھی فاصلہ نہیں ہے پھر بتلا ہی دے تو کہاں ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جو رب شارک سے بھی زیادہ قریب ہے اس کو پکارنے کے لیے پھر کسی سیڑھی کا تک بنتا ہی نہیں ہے، پھر وزیروں کا، بشیروں کا، پھر ادھر ادھر کے ذریعوں کا کوئی ہیلا بہانہ نہیں چلتا ہے، وہ رب شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ لوگ جو اس رب کو پکارتے ہیں وہ دنیا کے اندر بھی نجات پانے والے ہیں، قبر کے اندر بھی ان کو نجات ملے گی، میدان محشر میں بھی ان کو نجات ملے گی، اور جنت کے وارث بھی وہ ہوں گے۔ لیکن جنہوں نے رب کا دروازہ چھوڑا، دنیا کے اندر گندے پانیوں سے نہانے والے بھی وہی ہیں،
اور کتوں کی طرح درباروں پہ چلنے والے بھی وہی ہیں. کتوں کی طرح لوگ چلتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں سن روز حشر دا نہیں کوئی ڈر یارو، ساڈے پٹے تے غوث دا نام لکھیا. اور الیاس قادری تو کہتا کہ نہیں میں تو غوث پاک کے قدموں کی خاک کا بھی غلام ہوں، خاک کی بھی خاک ہوں، ان کے کتوں کا کتا ہوں، جو کچھ ملا ان کے صدقے. یہ کتوں کے بھی کتے ہیں. اب کتے کا کتا کیا ہوتا ہے پنجابی میں اگر میں کہہ دوں کہ کتے کا کتا کسے کہتے ہیں، کہتا ہم کتوں کے بھی کتے ہیں. اور جس نے عقیدہ توحید کو چھوڑا دنیا میں وہ کتا بنا، کتوں کی طرح درباروں پہ چلا زمین کو چاٹتا ہوا. بلکہ ایک سفید داڑھی والا ایک بزرگ دیکھا ہم نے سی ڈی انٹرنیٹ پہ بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم کتے ہیں غوث پاک کے، چلو کتوں کی طرح بھونکیں. اللہ کی قسم پھر وہ کتے کی طرح سارے مل کے ہو ہو کرنا شروع کر دیں گے. ہائے ہائے، وہ عقیدہ توحید کی برکت ہے کہ وہ شخص جو اپنے رب کو رب سمجھتا ہے کبھی دنیا کے اندر اپنے آپ کو پھر وہ کتا نہیں کہلوائے گا، نہ کتے کی طرح بھونکے گا، نہ کتے کی طرح زمین کو چاٹتا ہوا قبروں پہ چلے گا، نہ گندے پانی میں نہائے گا، نہ گاڑیوں کے آگے جوتے لٹکائے گا، نہ ٹاکیاں لٹکائے گا. وہ توکل کرے گا، بھروسہ کرے گا تو اپنے رب پہ کرے گا. اس کا رب پھر اپنے بندے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا ہے. اسی لیے میں نے وہ آیت پڑھی تھی کہ جو فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. جس نے طاغوت کا انکار کر دیا، اپنے رب پہ ایمان لے آیا، پھر اس نے ایسے مضبوط سہارے کو پکڑ لیا جو کبھی بھی اس سے چھوٹنے والا نہیں ہے. دنیا کے اندر بھی اس کے ساتھ رہے گا، قبر میں بھی ساتھ رہے گا، اور میدان محشر میں بھی ساتھ رہے گا، اور اس کو جنت میں بھی ساتھ لے کے جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں عقیدہ توحید کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ہوتے ہیں وہ کہیں گے کہ پھر ہاں اب تو قریب یہ کچھ جیسے قرآن کریم میں آیت ہے نا کہ میں تو شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہیں. اللہ تعالی الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک لونڈی ہے، میں نے اس کو اونٹ چروانے کے لیے بھیجا، اس نے سستی کی ایک اونٹ گم کر دیا، تو میں نے اس کو تھپڑ مارا. تو اب مجھے خیال آتا کہ مجھے اس کو مارنا نہیں چاہیے تھا. آپ نے فرمایا اس کو لے کے آ. وہ اس لونڈی کو لے کے آیا. آپ نے اس کو پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ آسمانوں میں ہے. آپ نے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ سب نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو، فإنہا مومنہ، یہ مومن ہے، یہ مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دے. تو اس کا اس آیت سے بھی اللہ کے نبی کے فرمان سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ عرش پہ ہے. ذات کے لحاظ سے اللہ عرش پہ ہے، صفات کے لحاظ سے اللہ ہر جگہ پہ ہے. وہاں بیٹھ کر واسیہ کرسی السماوات، اس پہ کرسی اس کی عرش پہ ہے، وہاں بیٹھ کے پوری کائنات کا نظام چلاتا ہے. وہاں بیٹھ کے ہر شخص کی دعا سنتا ہے، حتیٰ کہ وہ چونٹی جو اپنے بل کے اندر پکارتی ہے رب کو، اس کی بھی اللہ سنتا ہے، سینوں کے بھید بھی جانتا ہے. لیکن اس کی ذات عرش پہ ہے. صفات کے لحاظ سے اللہ ہر شخص کے قریب ہے. ہر شخص کے قریب کا مراد ہے کہ اللہ فوراً کن کہہ دے تو سب کچھ ہو جاتا ہے. وہ اللہ کن نہ بھی کہے، اللہ کرنے کا ارادہ کرے تو کام ہو جاتا ہے. تو لیکن اس کی ذات عرش پہ ہے.